سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے اسلامی عسکری اتحاد کی قیادت سنبھالنے پر آخرکار ایران کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ نظامی صاحب کیا کہیں گے؟ ایران نے تشویش کا اظہار کیا ہے اس معاملے پر۔ یہ پہلے تو اے پی پی کے ذریعے سٹوری چلوائے گی سرکاری نیوز ایجنسی سے۔ ان کا نام ہے ہنر مند جی، جو یہاں امبیسڈر ہیں، کہ جی انہوں نے کہا ہم تو شامل ہم تو شامل ہونے کو بھی تیار ہیں اس الائنس میں، اور بڑا مثبت انہوں نے۔ لیکن آج جو ایرانین نیوز ایجنسی کے ذریعے ہنر مند کا انٹرویو آیا، اس میں تو بڑی واضح طور پہ انہوں نے 2-3 چیزیں کہہ دی ہیں کہ ایران اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ ایران سمجھتے ہے کولیشن آف پیس ہونی چاہیے، وہ اس کو غیر جانبدار الائنس نہیں سمجھتے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اس اقدام کی انڈورسمنٹ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے جو ہم نے انیشلی اس بارے میں بات کی تھی وہ یہ صحیح ہے، اور بجائے کہ اس معاملے کو صحیح پرسپیکٹو میں پیش کیا جائے، فورن آفس کے جو اسپوکس پرسن ہیں ایک انہوں نے آج یہ فرمایا ہے کہ جی اصل میں ایران جو ہے وہ ویسے تو ساتھ ہے لیکن وہ اپنے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے۔ کل جب عمران خان سے جمعے کو ملاقات ہوئی ہے، اس میں ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے اپنی پاکستان کی مجبوریاں بتائی ہیں کہ وہ کیوں ہیں، لیکن جو پارلیمنٹ کی ایک قرارداد ہے اس کی سرین خلاف ورزی ہے کہ پاکستان نیوٹرل رہے گا ایک ایسے الائنس کا جس کے بھی ٹی او آر بھی واضح نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، اظہار صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تعلقات بہت اچھے ہیں ان سے، سعودی عرب سے بھی ہمارے تعلقات برادرانہ ہیں۔ اگر یہ دونوں ممالک ایک پیج پر نہیں آتے تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ دیکھیں، ایران کے بارے میں ہماری کنفیوژن صرف اس لیے ہے کہ ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں۔ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں، اس میں 2 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ ایران کی پوری تاریخ دیکھ لیں، 3 بڑی طاقتیں جو تھیں، مغرب میں ترکی تھی، مشرق میں مغل تھے، شمال میں ازبک تھے، وہ تینوں کے ساتھ مخالف رہا، اس حد تک کہ پرتگال سے اس نے ترکی کے خلاف مدد مانگی تھی، اور انڈیا میں جو گوا ہے پرتگال کا، وہاں سے سفیر آتے جاتے تھے ایران میں۔ تو یہ کہنا کہ راحیل شریف ایران اور سعودی عرب کو قریب لائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ پھر جب انقلاب آیا تو انہوں نے کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ ہم انقلاب کو برآمد کریں گے۔ صاحب وی آر ناٹ ایون آنسٹ بروکرز، ہم کس طرح قریب لائیں گے؟ غیر جانبدار تو ہے نہیں، اب تو ہم نے اور تیسری جی مجھے عرض کرنے دیجئے، تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان پہلے، ایران پہلے جھکا ہوا ہے انڈیا کی طرف، یو اے ای اب جھک گیا ہے۔ اب اگر راحیل شریف کو آپ نہیں بھیجتے تو سعودی عرب بھی آپ کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر آپ راحیل شریف کو بھیجیں تب بھی ایران پرو انڈیا ہے، اگر آپ نہ بھیجیں تب بھی پرو انڈیا ہے۔ تو اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو یو اے ای اور سعودی عرب دونوں آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس بات کو آپ سامنے رکھیں، آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اور آپ جو کچھ بھی، یہ آج کی لڑائی نہیں ہے ایران کی یا سعودی عرب کی یا ترکی کی، یہ 1000 سال پہلے کی لڑائی ہے۔ آپ شاہ عباس صفوی کا دور دیکھ لیں، کیا کیا نہیں ہوا، پھر یہ آپ سارا تناظر دیکھیں۔ تو اگر آپ راحیل شریف کو نہیں بھیجیں گے تو آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ گھمن صاحب، جیسے کہ اظہار صاحب نے کہا کہ ایران اور یو اے ای جو ہے ان کا جھکاؤ اب انڈیا کی طرف ہو رہا ہے، اگر ہم بات کریں وزیر خارجہ کی، اگر پاکستان کا وزیر خارجہ ہوتا تو کیا یہ حالات ہوتے جو آج ہیں؟ وہ وزیر خارجہ والا تو ایک سیپریٹ ایشو ہے، وہ آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر نواز شریف سمجھتے ہیں کہ وہ خود وزارت اچھی طریقے سے چلا سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے چلا سکتے ہیں تو چلائیں ضرور۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا سچویشن بتاؤں، اصل آن گراؤنڈ سچویشن ہے کیا۔ یہ راحیل شریف صاحب کو بھجوانے کے لیے جس طرح اپنے یہ جو ایرانی سفیر نے کہا نا کہ ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا گیا تھا، ان کو جینوئنلی ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایشو ہے، ہم اگر اس الائنس کا حصہ بنتے ہیں تو یہ آپ کو ڈبل ایشورڈ ہوگا کہ ہم کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنیں گے جو ہم ایران کے خلاف وہ الائنس استعمال ہوگا۔ تو ایرانیز بڑے خوش تھے، اور یہ کسی لیول پر ان کے ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس طرح اظہار صاحب بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہماری تاریخ ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے، تمام بڑی جنگیں معیشت کے اوپر لڑی گئی ہیں۔ اب ہمارا ایران کے ساتھ $318 ملین کی ٹریڈ ہے سارا۔ اب وہاں پہ جو انڈین انویسٹمنٹ ہے ایران کے اندر وہ بلینز آف ڈالرز ہے، ایک ایسٹیمیٹ ہے کچھ عرصے تک، کچھ سالوں تک $20 بلین تک چلی جائے گی۔ تو یہ ساری کی ساری اکانومی کی جنگ ہو رہی ہے۔ یہ جو لیٹسٹ نہیں، لیکن گھمن صاحب ہم نے اپنا وطن ڈال دیا وہ سعودی عربیہ کے اندر، ہم ہر ایران پر میں نہیں سمجھتا کہ پرو انڈیا، لیکن ہم نے خود امریکہ کے اسفیئر میں جا کے ہمیشہ ایران کے ساتھ ستیلا سلوک کیا۔
اور یہ Economics کی یہ بات ایک کریں، جو دیکھیں سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہر بندے کو کہہ دینا کہ جو انڈین ایجنٹ ہے، یہاں تو فیکٹریاں لگائی ہوئی ہم نے اس چیز کی، تو ہم کس طرح اپنی خارجہ پالیسی، پاکستان بالکل آئسولیٹڈ ہے آج مجھے اس بات پالیسی کرنے کی وجہ دیجیے، سے۔ یہ چونکہ انہوں نے میری بات پر نقطہ اٹھایا ہے، میں عرض کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے نظامی صاحب کہ میں نے ایران کو انڈین ایجنٹ نہیں کہا، آئی مسٹ کلیریفائی اٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایران انڈیا کی طرف پرو انڈیا نہیں ہے تو آپ کسی غلط فہمی میں ہیں۔ وہ کل بوشن وہاں سے پکڑا گیا ہے، چابہار گوادر کے مقابلے میں ہے۔ آپ ایرانی ایمبیسی کا جو دلی سے رسالہ نکلتا ہے، کبھی آپ نے وہ دیکھا ہے؟ آپ وہ دیکھیں تو آپ کو آنکھیں آپ کی کھل جائیں گی۔ پھر آپ کے مطابق تو ہمیں ساری جو ہے وہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے ہماری مان دینا چاہیے، باقی چھوڑ دیں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ایران پرو انڈیا ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ جی پرو انڈیا نہیں ہے، اس سے بات نہیں بنتی۔ اچھا سمیرا، ہم تھوڑی سی اکنامکس کی بات کر لیں۔ یہ تو لکھی پڑی بات ہے نا کہ ہمارا جو ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ اس کا والیوم کیا ہے، جو ایران کا ٹریڈ انڈیا کے ساتھ ہے اس کا والیوم کیا ہے، انڈین انویسٹمنٹ ایران کے اندر کتنی ہے اور ہماری وہاں پہ کتنی ہے، یہ لکھی پڑی باتیں، اس میں ہم کوئی کانسپریسی تھیوری کو نہیں لگا سکتے۔ ابھی ریسنٹلی جو یو اے ای کے آئے تھے وہاں پہ ان کے جو ڈیموکریسی ڈے کے اوپر انڈیا میں $60 بلین کی وہ انویسٹمنٹ وہاں پہ کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں۔ ہم $46 بلین چائنا سے ہمارے ہاں وہ قرضے لیے ہیں تو ہم دنیا بھر میں چھلانگے لگا رہے ہیں۔ یہ دیز آر دا فیکٹس، جو ریئل فیکٹس ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر دنیا کے ساری سامنے۔ بونس ایران پہ کتنا ہے اور ہمارے پر خود کتنا ہے، یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے۔ سر دیکھیں، ہم نے آج تک کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ ایران کے ہم اگینسٹ نہیں گئے اور ایران بارہا ہمارے اگینسٹ گیا۔ یہ چیزیں فیکٹ ہیں، یہ فیکٹس اینڈ فگر ہیں جو سب کے سامنے ہیں۔ اگین ایشو یہ ہے کہ سر اس الائنس کا اگر پاکستان حصہ بنتا ہے، جو اب یہ 41 ممالک اس میں آ چکے ہیں، اس میں لیٹسٹ انٹری جو ہے عمان کی ہے۔ عمان کا جو ایسا ملک ہے جس کے ایران کے ساتھ بھی اسی طرح کے اچھے تعلقات ہیں، جس طرح میرے خیال میں سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہے۔ میرے خیال میں اس کو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس کا یہ زائل ہو جائے گا، اور اگر یہ کسی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، سر سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ملینز آف یورپینز ایک مرے وہاں کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ جب پاکستان اس کا حصہ بنے گا تو نظامی صاحب کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ الائنس کسی موقع پہ اگر ایران کے خلاف اگینسٹ ہوگا تو پاکستانی جنرل اس کو لیڈ کرے گا یا پاکستان اس کا حصہ بنے گا؟ پاکستان ہرگز نہیں بنے گا۔ دیکھنا ہے کہ پاکستان سے پہلے سینٹو سیٹو افغانستان کی جنگ کے اندر کسی الائنس میں آج تک کو فائدہ ہوا ہے جو اس میں پاکستان کو فائدہ ہوا؟ سوال پوچھیے آپ، پھر ہم بریک لیتے ہیں۔ میں نظامی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال بہت ادب کے ساتھ کہ کیا ایرانی حکومت کو آپ کے خیال میں کل بھوشن کا نہیں پتا تھا؟ مجھے کیا پتا ہوگا جی، پتا تھا یا نہیں پتا تھا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پتا تھا۔